بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا سامنے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ اب وہ تہہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، پوری زمین پہ زلزلہ ہوگا۔ ابھی تو جو زلزلے آتے ہیں کسی ایک ایریے میں ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا، باقی پرسکون ہی ہوتے ہیں، لیکن اس دن کسی کو بھی سکون نہ ملے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، اور پہاڑ اسی طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اڑے پھر رہے ہوں گے کہ پراگندہ غبار بن کے رہ جائیں۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سارے انسان 3 گروپس میں بٹ جائیں گے۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یہ obviously عام نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہو جائیں گے الٹیمیٹلی۔ اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے دین کا انکار کرنے والے، اس کے احکامات سے پھرنے والے۔ اور آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے، یعنی جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، انکار ہی نہیں کیا۔ جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا۔ اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ یہ ہے سابقین کی علامت کہ دوسروں کے لیے بھی وہ اتنے ہی خیر خواہ جتنی کوئی خیر خواہی اپنے لیے کرے، اپنی ذات سے کرے، یعنی دوسروں کا فائدہ اور بھلا چاہنے والے لوگ، اور نیکی کے کام اور نیکی کے راستوں پر دوڑنے والے، اللہ کی طرف بھاگنے والے، اور کسی بھی لمحہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر یا معمولی سمجھ کے چھوڑنے والے نہیں۔ فرمایا ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے کم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے، پہلوں میں سے زیادہ اس لیے کہ اس وقت شاید فتنے کم تھے اور اٹریکشنز کم تھیں، تو نیکی کی طرف جانے والے مواقع زیادہ تھے، یا اس کی طرف جانا نسبتاً آسان تھا۔ اور آج چونکہ ہر طرف ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پر ایسے شیطان ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور انسان مقصد فوراً بھول جاتا ہے۔ تو جو شخص دنیا میں نیکی کی طرف دوڑ نہ لگا سکے وہ قیامت کے دن سابقین میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر علی سرر موضونہ، سب سے پہلے ان کا انعام بتایا جا رہا ہے، ان کو کیا ملے گا؟ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی ان کے جو بیٹھنے کی سٹنگ روم ہوں گے یا سٹنگ ایریا ہوں گے وہ بہت ہی زبردست ڈیکوریشن والے ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑ پھر رہے ہوں گے، یعنی کنٹینرز لے کے ہر طرف پھر رہے ہوں گے کہ کس کو چاہیے، اور جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے سامنے طرح طرح کے وہ لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، یعنی ان کی اپنی چوائس ہوگی، جو جس کا ذوق، جس کا ٹیسٹ۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا، یعنی فوراً ہی پہنچ جائے گا۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، یعنی وہاں ان کی گفتگو بھی بہت اچھی ہوگی، اور کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کو پھپتی نہیں کسے گا، کوئی کسی کو بلٹل نہیں کرے گا۔ ہر کوئی بات کرے گا تو وہ دوسرے کی خوشی کا ہی باعث ہوگی، وہ خوشی میں اضافہ کرنے والی ہوگی۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ قریب سے قریب لوگوں کے اندر بھی بدمزگیاں ہو جاتی ہیں،
ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، بہن بھائیوں کے بیچ میں، ماں اور بچوں کے بیچ میں ہمیشہ خوشگوار گفتگو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی لغو کا پہلو شامل ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ایک بیڈ ورڈ بھی نہیں کہے گا، الا قیلا سلاما سلاما، مگر جو بات ہوگی سلامتی والی اور ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی سلام کی پکار ہر طرف سے آئے گی اور ہر طرف سے ان کو جو باتیں سننے کو ملے گی وہ بھی امن پر مبنی ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، کیا کہنا دائیں بازو والوں کا، ان کی کیا کتنی خوش قسمتی، فی سدر مخضود، وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ یہ ہے ان کا انجام اور ان کا ریوارڈ۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، لیکن سابقین اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ نیکی کی طرف دوڑنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے، بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوگے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں بڑے اچھے زندگی بسر کر رہے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی کبیرہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتے تھے، ان پر ڈٹے ہوئے تھے خوشحالی کے اثر سے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے یا نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں غلط کام بھی کر لوں تو میرا کچھ نقصان نہیں، تو اس طرح وہ حق سے دور ہوں گے، لہٰذا یہ ان کا انجام ہوگا۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، ان کا عقیدہ آخرت ہی درست نہ تھا۔ کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے جب یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، یعنی جہنم میں، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، کیونکہ بھوک تو بہت لگے گی، سائز بھی بڑھ جائیں گے انسانوں کے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے، یعنی ایک بیماری ہے اونٹ کی کہ جس میں اونٹ بہت زیادہ پیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں، قیامت کے دن ان کو یہ بدلہ ملے گا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس بات کو مان کیوں نہیں جاتے، اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب انسان اس بات کو مان لیتا تو پھر اللہ کا حق بھی ماننے لگتا ہے، وہ تو قدرتی نتیجہ ہے اس کا۔ کیا کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل کے رکھ دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے، نہیں بھیانک شکلوں میں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ اگر انسان دیکھے نا تو ماں کے پیٹ میں بچے کی جو شکلیں بدلتی ہیں، اگر اس میں سے پریمیٹیو ایج کی یا پریمیٹیو جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی پریگننسی کا، اگر اس شکل میں انسان باہر آ جائے تو آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے گڑھے اور اس کا سر اتنا بڑا اور دھڑ اتنا چھوٹا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ابھی ایسی شیپ میں کہ انسان دیکھ کے ڈر جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین شکل میں پیدا کیا اور بہترین حالت میں اس نے دنیا میں ہمیں رکھا۔ فرمایا کہ تم اپنی اس پیدائش سے اور اس کے عمل سے اور اس میں جو ماں کے پیٹ میں جب تم تھے اور تمہاری مختلف حالتیں تھیں اس سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا بیج جو تم بوتے ہو، یعنی زمین کے اندر، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح زمین کے اندر ہر طرح کے نباتات اگانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کے رکھ دیں، کچھ نہ اگے،
پنپ ہی نہ سکے، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ، مختلف ریزنز تلاش کرتے رہو کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت تمہیں اپنا نقصان یاد آ جائے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، کبھی سوچا ہم نے جب ہم پی رہے ہوتے ہیں اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بادل نہ برسائے، خشک سالی ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی خوشحالی باقی نہ رہے۔ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، یعنی کڑوا، کیونکہ سمندر تو کڑوا ہوتا ہے، اور اس سے جو پانی اوپر اٹھتا ہے اس میں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ نمک ساتھ نہیں جاتا، ایک طرح سے میٹھا پانی جاتا ہے، پھر وہ بادل بن کے کسی زمین پہ برستا ہے، پھر انسان اس سے پیتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، اور دیگر ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اصل بات یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے انسان، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے جو بھی استعمال کرے۔ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر جگہ اس کے مطلوبہ چیزیں رکھ دی۔ اب پہلے زمانے میں ماچس کے کارخانے تو نہیں تھے، یہ بجلی تو نہیں تھی کہ جس سے لوگ اپنے ہیٹر جلاتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے درخت پیدا کیے کہ جن کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرار کے آگ پیدا کر لیتے تھے وہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، یعنی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور پر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، بہت عزت والا، عظمت والا، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، یعنی لوح محفوظ پر، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی وہاں پاکیزہ فرشتے اس کی حفاظت پر ہیں یا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہر ایک نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اس سے دراصل قرآن پاک کی عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے، بندو تم بھی اس کو مقام دو، تم بھی اس کی قدر کرو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، بے رخی برتتے ہو؟ یہاں ایک طرف قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا ان لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لگا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، یعنی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اتنی محفوظ رکھی ہے کہ جس کے پاس مقرب فرشتے ہی جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہی جس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ اتنا اہتمام برتتے ہیں، اور تم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں، کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہارا اختیار، تمہاری قوت، تمہاری طاقت کہاں جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اور بڑی سے بڑی مشینیں بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتی، واپس نہیں لا سکتے۔ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ انسان کو دنیا کے بنسبت آخرت کے منظر نظر آنے لگتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ فرشتے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو مر رہا ہوتا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے۔ وہ کہتے ہیں مرحبا ہے پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں ہے۔ برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے۔ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، دائیں بازو والوں میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے،
تو اصحاب الیمین میں سے ہے، یعنی اس کو وہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تم آئندہ کس کیٹیگری میں ہوگے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہونا ہے، اسی طرح دنیا سے روانگی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ پاک ہے وہ رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، جس نے یہ سارا سلسلہ چلایا، جس نے یہ سارے انتظامات رکھے اور جو جس چیز کا مستحق تھا اس کو اس ٹھکانے تک پہنچا دیا۔